عربوں کی یہ عادت تھی کہ اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے وہ مہینوں میں رد و بدل کرتے تھے کہ ذیقعد کا مہینہ آ گیا، حرمت والا مہینہ ہے اور ان کو لڑائی درپیش ہے، تو وہ یہ طے کر لیتے تھے کہ اس سال ذیقعد کا مہینہ مؤخر ہو گیا، ذی الحج کا مہینہ آ گیا، حج کی عبادت انجام دینی ہے، اور ان کے جو منصوبے ہیں ان کے راستے میں حائل ہے، تو وہ طے کر لیتے تھے کہ اس سال محرم پہلے آ گیا، ذی الحج بعد میں کہیں آئے گا۔ تو جب ان کا دل چاہتا تھا اس مہینے کو قرار دیتے تھے کہ یہ فلاں مہینہ ہے۔ اس طریقے سے سال کی جو ترتیب تھی اس میں رد و بدل ہو گئی تھی۔ پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ 9 ذی الحج میں مسلمانوں نے جب حج کرنا تھا تو یہ ایک پہلا موقع تھا جب حج مسلمانوں کی نگرانی میں ہو رہا تھا، مسلمان آزادی کے ساتھ حج کر سکتے تھے، کیونکہ 8 ہجری میں مسلمان مکہ فتح کر چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا۔ تو اس کی جہاں اور مصلحتیں تھیں، وہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ عربوں نے جو سال کے مہینوں میں رد و بدل کیا تھا اس کی وجہ سے کیلنڈر میں رد و بدل ہو گیا تھا۔ اب اس سال جو حج ہو رہا تھا وہ ذیقعد کے مہینے میں ہو رہا تھا، اس مہینے کو عربوں نے ذیقعد قرار دیا ہوا تھا، تو چونکہ حج کا جو مہینہ تھا وہ کوئی اور تھا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت نہیں تھی کہ جب کیلنڈر کے مہینوں میں رد و بدل ہے، اس رد و بدل کے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمائیں، تو اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی۔ اس وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ 10 ہجری میں اللہ جل جلالہ کی جانب سے ایک حسن اتفاق سمجھ لیجئے کہ جو سال کی ترتیب تھی وہ خودکار طریقے سے اپنی جگہ پر آ گئی۔ جس مہینے کی جو جگہ طے تھی اللہ کے لوح محفوظ میں، جس طرح پیچھے ذکر ہوا آیت میں، تو سال کے مہینوں کی وہ ترتیب اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ جب اصل حالت میں آ گئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے، اور خطبہ حجۃ الوداع میں جہاں اور باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، وہاں ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی، ان الزمان استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ لوگوں سن لو کہ زمانہ گھوم پھر کر واپس اپنی اسی اصل جگہ پر آ گیا ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا جب زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیے تھے۔ تو اسی طریقے کے مطابق سال کا جو کیلنڈر ہے وہ ایک اعتبار سے سیٹل ہو گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی فرمایا، نسیء کو ناجائز قرار دیا، اس کے بعد چونکہ مہینوں میں رد و بدل نہیں ہوئی، اس وجہ سے جو کیلنڈر کی ترتیب تھی وہ درست طریقے سے آگے چلتی رہی۔ تو نسیء کو قرآن کریم کی اس آیت نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے فرمان نے ناجائز قرار دی۔